ٹینشن 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 حضرات جی وقار پاکستان کا 2:30 بجے میچ ہے. گرمی لگ رہی ہے تھوڑی سی یار, ہے نا, تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہے, تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہے. جوش خروش, یہ کس چیز کا جوش ہے, کس چیز کا میرے اندر جذبہ ہے, یہ کیا ہے؟ مجھے پاکستانی مجھے بتاؤ یہ کیا ہے. اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا چل رہا یہ کیا ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ ہمار پگلا گئے. ہمار پگلا نہیں گیا, جوش جذبہ. صبح انشاءاللہ ہم نے بیا کو ہرا کر سپر 8 کی ریس میں انٹر ہو جائیں گے. بات کچھ یوں ہے میرے پیارے بھائیوں, میرے پیاری بہنوں, سمپل از دیٹ. نو انالیسس ٹوڈے, نو پریویو ٹوڈے. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں, 3 بندوں کو آپ لوگوں نے سائڈ پہ نکال لیں. سوری فار دا ڈیلے. 3 بندوں کو آپ لوگوں نے باہر نکالنا ہے. شہنشاہ فریدی, شاداب خان, بابر اعظم. غلط نہیں کسی بندے نے لینا, بابر اعظم کی قسمت میں یہی فنگر آئی تھی, میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ سارا کا سارا سینیریو آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں. اوکے, بی سیریس, بی نو. بڑی باتیں ڈسکس کرنے والی ہیں. آئے ہم آپ کے سامنے ذرا سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ فرسٹ آف آل تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ صبح 2:30 بجے پاکستان ورسز نمیبیا کا میچ ہے. یقین کر سکتے ہیں کہ اتنی خوشی ہوگی مجھے. میں پرسنلی یہاں پہ سویرا سپورٹس کے اوپر محمد عمار, یہاں پہ میں کہتا ہوں بھائی صاحب پرسوں پہلا روزہ ہے, رمضان المبارک ہے. فرسٹ آف آل ہر مسلمان کو میری طرف سے, سویرا سپورٹس کے چینل کی طرف سے بہت بہت رمضان مبارک. ہمارے سویرا سپورٹس کا پہلا رمضان ہے. انشاءاللہ یہاں پر لائیو آپ لوگوں کے سامنے اس کا کیک کٹ کیا جائے گا رمضان مبارک کا. اوکے, فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو ایک چیز مینشن کر دوں. آسٹریلیا آؤٹ آف دا وی سی, میں کہتا ہوں ڈکلائن ہو گئی ہے, سپر 8 کی ریس سے باہر ہو گئی ہے. زمبابوے یو ایس اے کے ساتھ پاکستان کی دوڑ ہے. سری لنکا نے وہ چپیڑے ماری ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آؤٹ آف دا سلیبس تھا سری لنکا. اس دفعہ بھی ابھی تک سری لنکا آؤٹ آف دا سلیبس ہی آ رہا ہے. پاکستان کے میچ کس سے پڑھ سکتے ہیں؟ سری لنکا سے پڑھ سکتے ہیں. پاکستان کے میچ انگلینڈ سے پڑھ سکتے ہیں. پاکستان کے میچ ویسٹ انڈیز سے پڑھ سکتے ہیں. اگر پاکستان کل 2:30 بجے والا میچ, بلکہ آج 2:30 بجے والا میچ جیت کر سپر 8 کی ریس میں انٹر ہو جاتا ہے, تو بات کچھ میں بڑے لمبی چوڑی میں کرنے والا نہیں ہوں, نہ مجھے عادت ہے. اتوار کے ہم لوگ ویسے ٹھنڈے ہو گئے ہوئے ہیں, ایسے ٹھنڈے ہوں گے کہ سردی آلریڈی پہلے بہت تھی, تھوڑی تھوڑی گرمی آئی, اوپر سے پاکستان انڈیا کا میچ آیا اور پھر سے دوبارہ سے سردی آئی. اتنی سردی آئی, ہم وہاں تک ٹھنڈے ہوئے ہیں. یقین کرو میں بتانے کے لائق نہیں سمجھتا ان چیزوں کو کہ میں کہاں تک ٹھنڈا ہوں. زندگی کے اندر اتنی شرمندگی ہمیں پہلے کبھی نہیں ہوئی. آج میں نے واللہ عالم خدا را, میں نے ان 3 فنگرز کو اٹھا کے میں نے نیم لیا کہ یہ بندے باہر جائیں گے. میں یہ الٹی کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ فنگر بابر اعظم کے حصے میں آئی ہے. میں ود ڈیو ریسپیکٹ, اس نے ہمیں بہت سیریز بہت اچھی پرفارمنس سے جتایا ہوا ہے. میں یقین نہیں کر سکتے, اب ان کو پرفارم کرنا چاہیے او ڈی اے کے اندر اور ٹیسٹ کے اندر. میری خدا, یہ آپ کے آگے 2 ہاتھ ہیں انکل اعظم, ان کی شادی کرواؤ. میری اب شادی ہوگی 27 سال کی عمر کے اندر, تو وہ 32 سال کا ہونے لگا, اس کی شادی کرواؤ. گھٹنے گوٹے اس کے پہلے ہی مطلب کہ ہاتھیں یہ ایسے کبھی گھومے جاتا ہے ایسے کر کے. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اب T20 کرکٹ میں کھلایا جائے. اب فی الحال آپ اس کو میرج کرکٹ کھلاؤ, شادی کراؤ, وہاں بھی اس کو بولو کرکٹ کھیلے. جو مین کرکٹ ہے نا اس کی رہ گئی وہ او ڈی آئی کے اندر اور ٹیسٹ کے اندر رہ گئی ہے. میری ہمت اس وجہ سے آ رہی ہے کہ یہ کم بیک کہاں پہ کر کے آئے یہ, اور شتاب خان نے کہاں پہ کم بیک کیا, مجھے یہ نہیں سمجھ چلی. شتاب خان نے بھائی صاحب اپنی ہماری بھابھی اپنی وائف کا ایک اینیورسری کیک کاٹا ہے, وہ ماشاءاللہ ٹیم کے اندر, کہاں سے ٹیم کے اندر آ گیا پتہ ہی نہیں ہے, کہاں سے ٹیم کے اندر آ گیا. رو پٹ مر گئے ہیں کہ خدا کا خوف کھاؤ, خدا کا خوف کھاؤ. کوئی خواہش نہیں ہے ہمیں سویرا سپورٹس والوں کو, کوئی خواہش نہیں ہے. میں یہی دعا کروں گا کہ اگر اس نے آگے جا کے ہارنا تو کل ہار جائے,
لیکن رمضان میں آپ کو پتہ ہے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں مسلمانوں کی الحمدللہ. ہر وہ بات جو یہاں سے اور یہاں سے دل سے نکلی ہو نا، وہ اس ذات تک لازمی جاتی ہے اور وہ لازمی قبول ہوتی ہے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میں یہاں پہ آج پریویو نہیں کرنے آیا، سمپل اسٹیٹ فارورڈ بتانے ہیں کو 3 بندوں کو آپ لوگوں نے صبح نہیں کھلانا: شہین شاہ افریدی، شاداب خان اور بابر اعظم. سمپل اسٹیٹ فارورڈ. میری سویرا سپورٹس کی ممبر کو، میری پاکستان کمیونٹی کے ممبر کو، میری پاکستان پی سی ٹی کرکٹ فین کو، پاکستان کرکٹ فینس کو ریکویسٹ ہے، بینگ ویری ویری ہونیسٹ میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ بھائی صاحب خدا خوفی کھاؤ، اس ٹیم کو بیک کرنا چھوڑ دو، اس ٹیم کو بیک کرنا چھوڑ دو. کچھ لوگ ابھی بھی نلے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میرے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، کیمرہ میں نہیں مار سکتا، خدارا. وہ کہتا ہے کہ 1992 میں بھی ہم پہلا میچ آ رہے تھے تو ورلڈ کپ جیت گئے تھے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں، اور کبھی دوست کے منہ پہ ہم نے تھپڑ مارا نہیں ہے، باتوں میں نے ویسے اس کو تھپڑ مار دیا بڑے ہیوی کر کے. تو یہ وہ جاہل قوم ہے، میں ان بندوں کو جاہل ہی بولوں گا جو اس بابر اعظم کو کنگ کہہ کے پکارتے ہیں. تو ہمارا کنگ ہے، یہ جاہل ترین لوگ ہیں، ابھی ان کو کہنا تو نہیں چاہیے. اور انڈین میڈیاز کی میں بات کرتا ہوں. شعیب اختر نے ایک ٹویٹ کیا، وہ بات کیا کہہ دی، انڈیا والے گالی گلوچ بھی اتر رہے ہیں یار، اتنے گندے غلیظ ہیں. شرم آتی ہے مجھے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ود ڈیو ریسپیکٹ. لٹرلی آئی واز ویری شاکڈ کہ وہ اتنی گندی کیسے باتیں کر سکتے ہیں. تو میرا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو فینز ہیں نا، وہ ان سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ بھائی صاحب آپ لوگوں نے ان کو نہیں سپورٹ کرنا انٹل انلیس یہ سیمی فائنل میں یا فائنل میں نہیں چلے جاتے. تو تھینک یو سو مچ، آپ ان کا بہت شکریہ. کل ملتے ہیں شام 6:30 بجے پوسٹ میچ کے اندر. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. سویرا سپورٹ. او بھائی ادھر او بھائی صاحب اس کو اپنے پاپا جانی کو سبسکرائب کرو، کمنٹ کے اندر لکھو مچھر جانی زندہ باد. اللہ حافظ.